اور اسی مسجد کے مقام پر جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کی غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا فرمائی گئی تھی۔ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہاں پر ایک مرتبہ نماز عید ادا فرمائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بازار کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کا نام سوق المناح رکھا گیا، یا اس کو سوق طیبہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن علی مدینہ منورہ سے۔ مسجد النبوی شریف کے 310 نمبر یا 316 نمبر گیٹ سے جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو یہ بڑا خوبصورت ایک میدان دیکھنے کو ملے گا۔ اس میدان میں جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو آپ کو کچھ مساجد نظر آئیں گی، اور بڑی عظیم ترین مساجد ہیں، قدیم ترین مساجد ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بہت سارے کبوں والی ایک مسجد نظر آئے گی جس کا نام مسجد غمامہ ہے۔ اس کو مسجد مصلی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی تھی، اور اسی مسجد کے مقام پر جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کی غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا فرمائی گئی تھی، اور اس مقام پر ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے بارش کی دعا فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ یہ مسجد آپ دیکھیں گے مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں بھی کچھ کتب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہاں پر ایک مرتبہ نماز عید ادا فرمائی تھی، بعد میں یہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ کچھ کتب میں یہ بھی پڑھنے کو ملا ہے کہ یہاں پر ان کا ایک گھر ہوا کرتا تھا، لیکن جو زیادہ مشہور روایات ملتی ہیں کہ آپ نے اپنے زمانہ میں یہاں پر نماز عید ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح اس میدان میں جب آپ 316 گیٹ سے نکلیں گے تو سامنے آپ کو سفید رنگ کی مسجد یہ نظر آئے گی، مسجد علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس مسجد کے بارے میں بھی یہی روایت ملتی ہے کہ یہاں پر حضرت حیدر کرار نے اپنے زمانہ خلافت میں یہاں پر نماز عید ادا فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں اس میدان کی طرف۔ یہ میدان بڑا عظمت والا میدان ہے، بڑا عظیم ترین، اور اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ذرا سامنے آ کر۔ یہاں پر اس جانب یہ جو آپ کو لاسٹ میں یہ ہوٹل نظر آ رہے ہیں، یہاں سے لے کر اس جانب یہ جو مسجد غمامہ ہے، اس کے دامن سے لے کر وہاں تک جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 800 میٹر کے راؤنڈ بورڈ یہ ایریا بنتا ہے۔ اس جگہ پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں کا بازار ہوا کرتا تھا، بنو قینقاع والوں کا، جو کہ مسجد بلال کے دامن میں تھا، تو وہ مسلمانوں کو وہاں پر تجارت نہیں کرنے دیتے تھے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جو میثاق مدینہ میں معاہدہ ہوا تھا وہ اس بازار میں ہی انہوں نے ایک مسلمانوں کی عورت کو برہنہ کر کے اس معاہدے کو ختم کیا۔ تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ بازار بنائیں گے، اور اس کی بہت زبردست ٹرمز کنڈیشن تھی اور بہت ہی زبردست اس کے اصول بنائے گئے تھے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ کو اس جگہ کی اہمیت کہ یہ جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بازار کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کا نام سوق المناح رکھا گیا، یا اس کو سوق طیبہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ جتنا بھی علاقہ ہے اس جانب سے مسجد غمامہ کے دامن سے، یہاں سے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ پھر بڑھتا یہاں پر یہ جو آپ پیچھے ہوٹل دیکھ رہے ہیں ان کے دامن میں ایک پہاڑ ہے جبل الصلاح، وہاں تک یہ بازار پھیل جاتا ہے۔ مناح اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ عربی میں جو اونٹوں کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر اونٹ بیٹھتے ہیں، اس کو عربی میں مناح کہا جاتا ہے، اور اصل اس جگہ پر جو مدینہ طیبہ کے لوگ تھے ان کے اونٹ یہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ تو اس جگہ پر جب بازار بنایا گیا تو پھر اس نسبت سے اس کو سوق المناح کے نام سے جانا جانے لگا کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے والی جگہ پر بازار بنایا ہے، تو اس کو سوق المناح یا سوق طیبہ کے نام سے اب جانا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر آپ کو اس کی تختیاں بھی لکھی ہوئی ملیں گی کہ یہ سوق المناح ہے، جیسے کہ اس طرف سامنے بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہاں پر مدینہ طیبہ میں جب بھی آپ آئیں ان مساجد کی زیارت کریں۔ یہ جو میں نے 2-3 آپ کو مساجد کی زیارت کروائی ہے، اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور مسجد ہے، یہ جو ہوٹل ہے ملینیم، اس کے پیچھے ایک مسجد ہے، مسجد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور یہاں پر یہ جو سامنے آپ کو ہوٹل سبال الماسی نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک مسجد ہے، مسجد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اور اسی طرح اس میدان میں ایک اور بڑی عظیم ترین زیارت ہے۔ یہاں پر آپ جب اس میدان میں صحن میں آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو ایک باغیچہ نظر آئے گا، جہاں پر یہ گریڈ اسٹیشن ہے۔ یہاں پر تو
اس باغیچے کا اس باغ کا بہت زیادہ مطلب بہت اہمیت ہے اس کی، کیونکہ یہاں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تھے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس باغیچے کے یعنی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ان کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا تھا۔ مدینہ طیبہ میں آئیں تو یہ زیارات ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنی بھی زندگی کے ایام ہے بار بار ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انور کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔